صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذلک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تعویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سلسلہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا گیا مصر کے بازار میں، اور جو مصر کے بازار سے خرید کے لے کے آیا اس نے آ کر سب سے پہلے اپنی اہلیہ کے حوالے کر دیا کہ اکرمی مثواہ، اس کی دیکھ بھال کریں، اور دیکھ بھال کرنے کے بعد ایک قانون جو رائج تھا مصر کے اندر، پہلی بات تو یہ تھی کہ اس زمانے میں بردہ داری کی خرید و فروخت عام تھی، لہٰذا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بچہ آئے اور اس کو فروخت کیا جائے، بعید الذہن نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف سے جو قابل تعجب بات تھی وہ یہ تھی کہ غلاموں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، جبکہ یہ بھی بعنوان غلام خرید کے لایا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے اکرمی مثواہ، اس کی اقامت گاہ کو اکرام کے ساتھ مزین کرو، کرامت انسانی کا لحاظ رہے اور اس کریمانہ انداز میں اس کی دیکھ بھال کرنا شروع کریں۔ یہ قابل تعجب بات تھی۔ اسی سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بچہ اس کی نگاہ میں کوئی عام بچہ نہیں تھا، ایک، اور دوسرا خود اس بچے کے اندر غلامی کے آثار نمایاں نہیں تھے۔ اگر واقعاً یہ غلام ہی ہوتا اور غلامی کے آثار اس کے اندر ہوتے تو جس طرح دوسرے غلاموں کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ بھی رویہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن یہ ذرا اس سے ہٹ کے ہے۔ دو کلمے ہیں، دقت کے ساتھ ان میں غور کریں، ایک اطعام اور ایک اکرام۔ اطعام الگ ہے، اکرام الگ ہے، اسی لیے روایات میں ہے کہ اکرم الضیف، مہمان کا اکرام کریں، کہیں پہ نہیں ہے کہ مہمان کو اطعام کریں۔ اطعام یعنی کسی کا پیٹ بھر دینا، اکرام حقیقت دیگر ہے کہ عموماً ہم لاشعوری میں یا لا علمی میں ایسے کام کر جاتے ہیں جو اکرام کے منافی ہوتے ہیں، اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مہمانداری کر رہے ہیں۔ نہ، اطعام کیا ہوتا ہے؟ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب نے یہ اس حقیقت کو قریب سے لمس کیا ہوا ہے۔ مثلا آپ گھر پہ کام کروا رہے ہیں، مزدور لگے ہوئے ہیں اور آپ کے گھر میں کام چل رہا ہے، مزدور اپنی محنت کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ کا رویہ ذرا الگ سا ہوتا ہے کہ کبھی مزدور کو کسی ٹائم کا کھانا دینا ہو تو جا کر فرض کریں کہ جہاں پہ کام کر رہا ہو تو وہیں پہ کھانا رکھ دیتے ہیں کہ اس سے پیٹ بھر لو، اور وہ بھی بغیر کسی اعتنا کے اٹھا کے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، تشکر ادا کر دیتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اکرام کر رہا ہوں، یہ اکرام نہیں ہے، یہ اطعام ہے، پیٹ بھرنا ہے بس۔ آپ نے پیٹ بھر دیا لیکن کرامت انسانی کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ وہ اکرام میں کیا ہوتا ہے؟ اکرام میں یہ ہے کہ آغا جس کو لے کے آ رہے ہو اس کے خاص آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو اکرام کرنا ہے۔ مثلاً اب یہ جو مزدور کو کھانا دیا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جس سے پیٹ بھر لے، سارا ختم کر لیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن آپ مہمان کو گھر پہ لے آئیں، دسترخوان پہ بٹھائیں اور کھانا دسترخوان پہ ختم ہو جائے، آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ مرنے لگتا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ پیٹ تو اس نے بھر لیا ہے، آپ کو کیوں خفت محسوس ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اکرام کرنا فطرت انسان میں شامل ہے، اور جہاں فطرت کے خلاف پاتا ہے انسان وہاں پہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان آداب میں سے کیا ہے جو اسلام نے ذکر کیے ہیں کہ جب مہمان آئے گھر پہ
ہاتھ خود دھلاؤ، اور جہاں پہ وہ بیٹھ جائے دسترخوان اٹھا کے وہیں پہ لے کے آؤ، اور اسباب احتیاط جتنے کھانے کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ بناؤ، اس لیے نہیں کہ اسراف ہو رہا ہے، نا، اس لیے کہ اس ضیف کا اکرام کرنا ہے۔ پس کرامت انسانی الگ ہے اور اطعام انسانی الگ ہے۔ ہم عموماً مہمانوں کے ساتھ اطعام کا رویہ اپناتے ہیں، اکرام کا رویہ نہیں اپناتے ہیں۔ اگر اکرام کا رویہ اپنائے تو مہمان کو آتے ہوئے بھی احساس عزت ہوتا ہے اور جاتے ہوئے بھی احساس عزت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اطعام کروانے میں خود بھی مضیقے میں ہوتا ہے اور وہ مہمان بیچارہ وہ بھی کڑ رہا ہوتا ہے اور احساس ذلت کر کے جا رہا ہوتا ہے، یعنی بعد میں پچھتاتا ہے کہ یار میں کیوں آ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں کھانے کی اہمیت نہیں ہے، وہ مقام کرامت انسانی ہے جس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کے لیے کچھ آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اور پھر خشک تقدس کا مظاہرہ نہ کریں کہ جی اتنی ضرورت ہے تو 2 کھانے کیوں بنا دیے، 3 کھانے کیوں بنا دیے، نہ، یہ آپ کی کرامت نفسانی کا نتیجہ ہے۔ آپ جتنے کریم ہوں گے اتنا زیادہ آپ اہتمام کریں گے، مہمان کو نہیں دیکھیں گے، اپنی کرامت کو دیکھیں گے۔ اور اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مہمان کو دیکھ کر رویے بدل دیتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں؟ مہمان تھوڑا سا اہمیت کا ہے تو اہتمام زیادہ ہوگا، اور اگر مہمان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے تو ممکن ہے چائے پہ ٹرکھا دیں۔ اس کا مطلب مہمان نوازی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان آداب کی رعایت نہیں کر رہے ہیں جو الہی اقدار کے مطابق ہیں۔ الہی اقدار کے مطابق اگر ہوتا تو پھر آپ کی نگاہ میں چھوٹے بڑے مہمان میں کوئی فرق نہ ہوتا، چونکہ آپ کی نگاہ میں خدا ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ اکرم الضیف ولو کان کافر، اس کا مطلب ہے کہ اکرام کا تعلق خداوند عالم سے ہے، خدا کی نگاہ میں ہے، اور خدا کی نگاہ میں دیکھتے ہوئے آپ کو یہ کام انجام دینا ہے۔ اسی لیے آقا دیکھیں کرامت انسانی کا تقاضا اور خداوند عالم کا اس کریم انسان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا آپ جتنا بھی مہمان کی کرامت کے اعتبار سے آؤ بھگت کریں گے، جو خرچ کریں گے، اس خرچ میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جبکہ اپنی نجی زندگی میں اگر کریں تو کل کو پوچھا جائے گا کہاں سے لائے، کتنا خرچ کیا، کیسے خرچ کیا۔ لیکن اکرام ضیف کے عنوان سے آپ جتنا بھی خرچ کر دیں کا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے اور نہ ہی حساب کتاب کے زمرے میں آتا ہے۔ بغیر حساب کتاب کے آپ کو قیامت کے دن درجات بھی ملیں گے، لیکن آپ کی نگاہ میں بھی اکرام ضیف مد نظر ہو۔ بس یہ نہیں ہے کہ جی فلاں صاحب آ گئے، ہاں ٹھیک ہے جی ان سے تو بے تکلفی ہے، وہ چائے پہ بھی کام چل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری نگاہ اس مہمان پہ ہوتی ہے، خدا کی طرف ہماری کوئی نگاہ نہیں اٹھتی۔ کم از کم ان آداب کا خیال رکھیں، اور یہ آداب ہیں فطری۔ فطرت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض احکام ہیں جو مذہب سے ماوراء ہیں، فطرت کا تقاضا ہے، اور فطرت کا تقاضا ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پھر اسلام اور کفر اور ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، فقط مقام انسانیت پہ نگاہ ہوتی ہے۔ اور اگر اسلام کو دیکھا جاتا تو پھر کبھی بھی ائمہ معصومین کی تعلیمات میں یہ چیز نہ ہوتی کہ اکرم الضیف ولو کان کافر، وہ کافر کا کوئی احترام نہیں ہے، لیکن اکرام کی جب بات آتی ہے دسترخوان کی آداب کی تو وہاں پہ کہا اس کے ساتھ بھی اکرام کے ساتھ پیش آؤ۔ پس فطری امور وہ مذہب سے ماوراء ہوتے ہیں اور پوری بشریت کے اندر جاری و ساری ہوتے ہیں، وہ اسی لیے عزیز مصر ہے، دائرہ اسلام میں نہیں آیا ہے، یہاں پہ جو کیونکہ کافر نجس بھی ہے، درست ہے، تو آپ کیسے اس کا احترام کریں؟ اسی لیے دیکھا جائے کہ آپ کے رویے سے، یہی آپ کا رویہ جب وہ دیکھے گا ساری چیزیں اپنی چھوڑ کر دائرہ اسلام میں آ جائے گا۔ کیوں کہا گیا ہے کہ اسلام ہمیشہ جتنا بھی پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے، تعلیمات سے نہیں پھیلایا گا۔ تعلیم علمی بات ہے، آپ کر دیں، آپ برہان بھی قائم کر دیں، بات بھی کر لے گا، لیکن اثر نہیں ہوگا۔ کرتے رہے آپ ہزاروں دلیلیں عقلی پیش کر دیں، یقینی پیش کر دیں، لیکن ٹھیک ہے دلیل ہے، لیکن آپ کا رویہ جب دیکھے گا کہ یہی تعلیمات جو آپ براہین کی شکل میں پیش کر رہے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں بھی ان کو اتارا ہوا ہے، آپ کا رویہ دیکھ کے فوراً بدل جاتے ہیں۔ اب بات آ گئی تو عرض کر دوں، آغا قراتی خداوند عالم ان کی حفاظت کرے، گئے کسی کے گھر میں، گرمیوں کا موسم تھا اور کسی کے گھر پہ دعوت تھی، ان کی دعوت میں گئے، اور ظاہر ہے یہاں کم کی گرمی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سخت بھی ہوتی ہے، اور جہاں پہ کمرہ تھا کمرے کے باہر کوئی صاحبان بھی نہیں تھا۔ میزبان نے ان کو بلایا،
اور مہمان نوازی کی. جب وہ اندر بیٹھ گئے تو صاحب خانہ باہر آیا. اس نے ایک کپڑا لیا, گونی ٹائپ موٹا سا کپڑا لیا, اس کو گیلا کیا, گیلا کر کے ان کے جوتوں کے اوپر رکھ دیا. اور جب وہ باہر گئے 2-4 گھنٹے کے بعد تو جوتے ان کے بالکل ٹھنڈے ہی تھے. آغا کراتی کہتے ہیں اس کا یہ عمل ہمیں زندگی بھر نہیں بھولتا. جب کہ میں تبلیغات کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اس کا اس ایک عمل سے اثر ہوا ہے, اور اتنا جذب ہے آج تک ہمیں احساس شرمندگی ہوتا ہے کہ مہمان کے ساتھ رویہ کیسا کرنا چاہیے. دیکھیں بسا اوقات باتیں انسان کی درست ہے, اچھی ہیں, علمی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان کا اثر اتنا نہیں ہوتا. آپ کا بعض رویے ایسے ہوتے ہیں جو رویے پابرجا ہوتے ہیں, اچھے بھی ایسے ہوتے ہیں, برے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. یعنی برا اثر ہو تو وہ بھی واقعاً اتنا برا اثر پڑتا ہے کہ انسان کو نہیں بھولتا, اور اگر اچھا اثر اور اچھا رویہ کوئی آپ اپنائیں, اب دیکھیں زندگی بھر انسان نہیں بھولتا ہے. اسی لیے اسلام نے زیادہ تر جو ترغیب دلائی ہے وہ ان باتوں کی دلائی ہے. مثلا کتنے ایسے لوگ تھے جو مسلمان ہو جاتے تھے, والدین ان کے مسلمان نہیں ہوتے تھے, پیغمبر اسلام سے آ کے سوال کرتے تھے بھائی والدین تو ہمارے کافر ہیں, ہم کیا کریں؟ پیغمبر اسلام نے کہا تھا جتنا پہلے خیال کرتے تھے اس سے 2 گنا خیال رکھا کرو, اور جب 2 گنا خیال کرتے تھے والدین خود بخود مسلمان ہو جاتے تھے. پس رویہ, کردار اور وہ جو عملی اقدامات ہیں وہ واقعاً مؤثر ہوتے ہیں. اسی لیے اسلام نے زیادہ تر ترغیب اسی چیز کی دلائی ہے. خوب مطلب یاد کرنا تھا کہ عزیز مصر مسلمان نہیں ہے, لیکن کم از کم انسانی اقدار میں مہمان نوازی کے آداب سے آشنا تھا. اور جیسے ہی جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کرتا ہے اپنی بیوی کے, یہ نہیں کہتا کہ اس کا لباس اچھا ہو, یہ نہیں کہتا کہ اس کو کھانا اچھا دو, یہ نہیں کہا. سب سے زیادہ جس چیز پہ اس نے فوکس کیا وہ کیا کہا کہ اس کی اقامت گاہ کریمانہ ہونی چاہیے. اب اقامت گاہ میں سب چیزیں شامل ہیں, لباس بھی شامل ہے, کھانا بھی شامل ہے, باقی دیکھ بھال بھی شامل ہے, اور خود اس کا رہن سہن بھی شامل ہے. کہا یہ سارے کا سارا کریمانہ ہونا چاہیے, اور کرامت سے گری ہوئی کوئی حرکت اس کے ساتھ انجام نہ دیں. البتہ یہ الگ بات ہے چونکہ توحید کا قائل نہیں تھا, اس عنوان سے لے کے آیا تھا کہ ایک غیر معمولی بچہ ہے, اور غیر معمولی بچہ یقیناً ہمارے لیے سود مند ہوگا, اور اگر سود مند نہ بھی ہوا تو کم از کم یہ ہوگا کہ ہم صاحب اولاد ہو جائیں گے, اس کی وجہ سے ہمارا نام روشن رہے گا. اگرچہ کیا اس ہدف کے تحت ہے, لیکن کرامت انسانی کا لحاظ رکھتے ہوئے انجام دیا. اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ آقا آئندہ سے اطعام پہ ہماری نگاہ نہیں ہونی چاہیے, اکرام پہ نگاہ ہونی چاہیے. اکرام انسانی, کرامت انسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے رویے چینج ہونے چاہیے. مطلب دیگر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بک گئے, والد سے دور ہو گئے, اور جیسے ہی والد سے دور ہوتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ جو ان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ گیریا و زاری, آہو بکا. اور آہو بکا کے نتیجے میں اتنا زیادہ گیریا کیا کہ البتہ آیت آ رہی بعد میں ذکر کریں گے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور آخر میں کیا ہے؟ فَهُوَ کظیم. یعنی ابھی تو کاظم تھے, اور قزم کے نتیجے میں یعنی ابھی تو اتنا کنٹرول کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. خوب سوال, آیا قرآنی قانون نہیں ہے؟ بس اوقات ہم قرآن کی آیات کو نہ سمجھے ہوئے ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کا ایک قانون ہے کہ اگر آپ کے سامنے اسباب اور علل آ رہے ہوں, یا چیزیں آ رہی ہوں یا جا رہی ہوں, آنے جانے کا سلسلہ جاری ہوں, تو کیا ہے قانون؟ قانون یہ ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. یعنی قانون یہ ہے اگر کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو کیا کرو؟ افسوس نہیں کرو, آہو بکا, جزا و فضا, گیریا و زاری, اور بالکل ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور پریشان ہو کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے مایوس ہو جاؤ. کہنا یہ کام نہیں کرو. 2, اگر کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اس نعمت پہ اطراؤ نہیں, وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. خب جب قانون قرآن کا یہ ہے اور خدا کا قانون یہ ہے کہ جب ہاتھ سے کوئی چیز چلی گئی ہے مایوسی کا شکار نہ ہو, اور فغاں نہیں کرو, فضا نہیں کرو, چیخو چلاؤ نہیں. اور جب مل جائے تو اس پہ اتنا خوش نہ ہو کہ اصل خدا نہیں, اطراؤ نہیں. کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب غائب ہو جاتے ہیں
تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت ہزار ہو جاتی ہے. کیوں؟ آیا یہ قرآنی اصولوں کے مطابق ہے؟ یا جس طرح سے آپ نے خود ہی پہلے فرمایا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان، خوب سارا اتنا ذکر کرنے کے بعد پھر یہ گریہ زاری، جزا و فضا اور اتنا زیادہ اپنے آپ سے باہر ہو جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تیسری آیت ہے وَلَا تَلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ کا بھلے وہ بھی دوسرا قانون ہے، وہ بھی اس کو شامل ہے. وہ آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو ایسے معرض میں قرار دے کہ کیا ہو، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نابود کر رہا ہو. اسلام نے منع کیا ہے، قرآن نے بھی منع کیا ہے. وہ پھر کیوں اتنی تاکیدات قرآنی کے باوجود زندگی کیوں ایسی دوبر ہو گئی، اتنی مشکلات کا شکار ہو گئے جناب یعقوب علیہ السلام؟ اسی لیے جو سب سے زیادہ قانون جو انسانی زندگی میں رونما ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ قوانین الہی کو سب سے پہلے مرحلے میں پہچاننے کی ضرورت ہے، پہچاننے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. قانون قرآنی لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ، اس کا تعلق مال دنیا سے ہے. مال دنیا کے لیے قرآنی قانون یہ ہے کہ اگر مال دنیا آئے خوش نہیں ہو، چلا جائے، موت طاری نہ ہو جائے آپ پہ، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے آپ کو. بعض ہیں مال سے اتنے وابستہ ہوتے ہیں، جیسے ہی مال تجارت میں کہیں نقصان ہوتا ہے اگلے دن پتہ چلا ہاسپٹل میں پہنچ گئے. وہ قانون عالم دنیا میں یہ ہے، دنیاوی امور میں قانون یہ ہے کہ یہ کام مت کرو. یعنی یہ دو برجستہ اوصاف آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے. اگر برے حالات ہوتے ہیں تو صبر سے کام لو، جزا فضا کی کیا ضرورت ہے، رونے کی کیا ضرورت ہے، مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہارٹ اٹیک ہونے کا کیا سبب ہے. اور اگر مل جاتا ہے تو اتراؤ نہیں، اور اس طرح سے اترانا کہ دوسروں کے لیے باعث حسرت بن جائے انسان یا باعث ذلت بن جائے. ہیں بعض لوگ، اور چونکہ یہ دینی کام نہیں ہے، فطری کام نہیں ہے، اسلامی اور الہی کام نہیں ہے، اس لیے مذموم بھی ہے. بعض لوگ 2 ٹکے آتے ہیں اور 4 ٹکے کا اظہار کرتے ہیں. کس لیے؟ وہ رشتہ داروں سے ذرا اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے. اسی کے لیے خدا نے منع کی لا تفرحوا بما آتاکم. وہ کیوں لا تفرحوا؟ کہ آج ہے کل نہیں ہوگا. وہ کل نہیں ہوگے تو بدتر ذلیل ہو جاؤ گے. بس انسان کی انسانیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب نادار ہو رویہ کیسا ہے، اور جب مالدار ہو جائے تو رویہ کیسا ہے. اگر دونوں حالات میں اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ واقعاً انسانی اقدار پہ زندگی بسر کر رہا ہے. اور اگر پیسہ جانے سے اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے اور آنے سے مضموم تبدیلی آ جاتی ہے، یہ انسان انسانیت سے گرا ہوا ہے. بس یہ قانون کہ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یہ مال دنیا، امور دنیا سے وابستہ ہے، امور معنوی اور امور اخروی سے مربوط نہیں ہے. امور اخروی سے قانون الگ ہے. وہ کیا ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی گناہ، کوئی سیئہ، کوئی بدکاری رونما ہوتی ہے تو خدا نے کہا ہے کہ آپ کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ آپ کو مایوس ہونا چاہیے. مایوسی سے مراد یعنی آپ پہ اثر ہونا چاہیے گناہ کا، اور اثر کے نتیجے میں اپنی مذمت کرو. سکون تمہارا تباہ ہو جانا چاہیے، چین تمہارا ختم ہو جانا چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد کیوں ہوا ہے. اور اگر کوئی اچھائی کرتے ہو تو خدا نے کہا ہے کہ خوش ہو، اور ایمان کی علامات میں سے ہے. اور روایت کے یہ مضمون ہے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد انسان کو وہ گناہ کی برائی محسوس ہوتی ہے اور اچھائی کر کے اچھائی کی لذت یہ محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر رمق ایمان کی باقی ہے. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اچھائی اور برائی جو عالم آخرت سے مربوط ہے، مانوی دنیا سے جو معاملہ مربوط ہے، اس میں مسئلہ برعکس ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے پشیمان ہونا چاہیے، اور اگر اچھائی کرتا ہے تو اچھائی کے نتیجے میں اس کے اندر احساس خوشی ہونی چاہیے، احساس فرح ہونا چاہیے. یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ مثلا دنیا میں چیزوں کو کم کرنا چاہیے جی، اور معنوی برعکس ہو گئے. صبر جمیل اور کس میں ابھی عرض کرتا ہوں. پس قانون دونوں کا الگ الگ ہے. دنیا کا قانون یہ ہے کہ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم،
لیکن عالم معنویت میں، عالم آخرت میں وہ ابدی زندگی کے لیے اگر ہوں تو وہاں پہ گناہ اگر سر زیادہ ہوتا ہے ندامت ہونی چاہیے، انسان کی زندگی میں اضطراب ہونا چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے، اور جب کوئی اچھا کام کرتا ہے واقعی لذت محسوس ہونی چاہیے۔ خوب، اسی لیے قرآن نے کہا ہے صبر جمیل، وہ صبر جس کے اندر جمال ہو۔ وہ جمال اور خوبصورتی کس میں ہوتی ہے؟ خوبصورتی اسی صورت میں ہے کہ جس میں خدا راضی ہے، اور جہاں پہ خدا ناراض ہوتا ہے وہاں سے جمال اٹھ جاتا ہے۔ پس صبر جمیل یہ ہے کہ اگر خدا کی مرضی کے مطابق یہ سارا کام ہو رہا ہے اور آپ اس پہ تحمل کیے ہوئے ہیں، یہ صبر جمیل ہے۔ اور اگر خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ جتنا بھی اس کو انجام دیں گے آپ کی ذلت کا ہی سبب بنتا جائے گا۔ لہٰذا 3-4 نمونے دیکھیں قرآن نے ذکر کیا ہے، کہا مومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ کیا کریں؟ فرح اور سرور اور خوشی سے کام لیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، اور قرآن نے کہا کہ جب خدا کا فضل تمہارے شامل حال ہو اور خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہو تو کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہوں۔ فرح اور سرور تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے، کیوں؟ چونکہ خدا کا فضل شامل حال ہو گیا ہے اور خدا کی رحمت شامل حال ہو گئی ہے۔ پس وہ صبر جمیل جس میں گریہ اور زاری بھی ہو، آہ و فغاں بھی ہو، اور اس کے اندر رحمت اور فضل الہی شامل ہو، وہ صبر جمیل ہی ہے، اور اس پہ فرح اور سرور بھی ہونا چاہیے۔ اور وہ آہ و فغاں اور وہ فضا اور جزا کہ جس میں خدا کی شکایت شامل حال ہو، وہ برا بھی ہے، مذموم بھی ہے، اور ایسا ایسا انسان کی ذلت کا سبب بھی بنتا ہے۔ پس خود خداوند عالم نے کہا ہے کہ اگر میری طرف سے کوئی فضل شامل حال ہو یا کوئی فرح شامل حال ہو تو اس فضل اور رحمت کے سائے میں انسان کو خوش ہونا چاہیے، اور یہ تعلیمات قرآنی میں بھی ہے اور تعلیمات پیغمبر اسلام میں بھی ہے۔ دیکھیں پیغمبر اسلام کے لیے متعدد آیات ہیں قرآن میں کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اور مشقت کیا ہوتی تھی؟ وہ کیا تھا؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، فقط اس وجہ سے کہ یہ درجہ ایمان پہ نہیں آتے، یہ مسلمان نہیں ہوتے، یہ تعلیمات اسلامی کو قبول نہیں کرتے، آپ کیا کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو، نابود کر رہے ہو، موت کے گھاٹ اتار رہے ہو۔ یہاں پہ مذمت نہیں کی خدا نے، وہ محبوب ہیں اور اشرف المخلوقات بلکہ سید الانبیاء، مغموم بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، اور اس حد تک پریشان ہو جاتے ہیں کہ نزدیک ہے کہ مر جائیں۔ لیکن کس بات پہ؟ کہا کہ یہ لوگ کیوں نظام اسلام پہ عمل نہیں کرتے، کیوں دائرہ دین میں نہیں آتے، کیوں اپنے آپ کو راہی نجات نہیں بناتے، جبکہ نجات کا سامان فری میں تقسیم ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو نجات کے راستے پہ نہیں لگا رہے ہیں۔ یہاں پہ پیغمبر اسلام ہے، سید الانبیاء ہیں، اور وہ مغموم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، خدا نے مذمت نہیں کی۔ پس جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان دینی اقدار پہ رنج اور دکھ کا اظہار کرے اور رنج اور دکھ میں اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا دے تب بھی قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ قابل مدح و ستائش ہے، جس طرح کہ امیر المومنین نے کیا۔ اپنے دور حکومت میں دیکھا امام علیہ السلام کی مملکت میں ایک اہل کتاب خاتون کے پاؤں سے پازیب اتارا گیا۔ امام علیہ السلام نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد کہا کہ اگر کوئی غیرت مند اس کا دفاع کرتے ہوئے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا جائے تو سزاوار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی اقدار جہاں پہ پامال ہو رہی ہوں وہاں پہ چپ سادھ لینا صبر جمیل نہیں ہے، وہاں پہ اگر خاموش ہو جاتا ہے یہ قابل مذمت ہے۔ پس اگر دینی اقدار پامال ہو رہی ہوں وہاں پہ سکون انسان کا تباہ ہو جائے تو یہ قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ قابل حمد و ستائش ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب پیغمبر اسلام کو دفن کر رہے تھے اور وہ جو نوحہ پڑا، امیر المومنین علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان الصبر لجمیل الا عنک، صبر جمیل ہے، ہر جگہ صبر جمیل ہے، لیکن آپ کو دفن کرتے ہوئے آہ و فغاں کرنا یہ جمیل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ان الفزع لقبیح الا عنک، آہ و فغاں کرنا، شور مچانا، گریہ آواز سے کرنا ہر جگہ قبیح ہے، لیکن آپ کے فراق میں نہیں ہے۔ پس اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ معنوی امور ہوں،
مانوی امور میں جزا اور فضا کرنا وہ صبر جمیل کا ہی مصداق ہے، نہیں یہ کہ صبر جمیل کے منافی ہے۔ یا چوتھا مورد امام رضا علیہ السلام کا کہ یبن الشبیب ان کنت باقیا فابکل الحسین، یعنی اگر گریہ کرنا ہی ہے تو ہر جگہ گریہ کر کے اپنی صحت کو ضائع نہ کرو، گریہ کرو کس مورد پہ؟ آؤ میرے جد پہ گریہ کرو، خوب جد پہ گریہ کرو گے، یہ صبر جمیل کا ہی مصداق ہے۔ یا خود اپنے لیے گریہ کا حکم دے گا۔ ہاں جس طرح سے اپنے لیے، بس جہاں پہ بھی مانوی امور ہوں ان پہ گریہ و زاری کرنا، آؤ فغاں کرنا، جزا و فضا کرنا صبر جمیل کا ہی مصداق ہے، اور اس سے انسان کے درجات اور کمالات میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بنیاد پہ گریہ نہیں کیا کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا ہے، رابطہ بنوت کی بنیاد پہ گریہ نہیں ہے کہ بیٹا تھا اور بیٹا الگ ہو گیا، نہ، رابطہ ولائی، ایک ولی خدا، ایک نبی خدا، ایک عبد خدا، ایک عبد صالح خدا، اور جو کمالات کی دنیا پہ اس مرلے پہ جانا چاہ رہا ہے کہ جو مسجود بنیں گے ان سب کے لیے، اور آئندہ کے حالات جو علم غیب کے ذریعے سے جانتے تھے، کئی ایک لوگوں کے اسلام کا ذریعہ بنے گا، کئی ایک بشریت کی قحطی کی نجات کا ذریعہ بننے والا ہے، خوب عام آدمی نہیں ہے۔ پس عام رشتہ جو ہے باپ بیٹے کا، اس کی جدائی پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گریہ نہیں کیا، بلکہ حجت خدا کی جدائی پر گریہ کیا۔ آغا یہ احکام جو ہیں ان کی گہرائی حتماً ذہن میں ہونی چاہیے۔ مثلاً آپ جاتے ہیں حج کے اندر، صفا اور مروہ کی سعی جو ارکان حج میں سے ہے، اگر نہ کرے تو کسی مسلمان کا حج صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ کیا ہے صفا اور مروہ؟ کس کی سنت ہے؟ جناب حاضر کی۔ جناب حاضر نے کیا کیا ہے؟ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کا چکر لگایا ہے۔ وہ پانی کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے، ولی خدا کے لیے۔ دیکھیں، اور ایک ولی خدا چھوڑ کے جا رہا ہے، ذرہ برابر بی بی نے پلٹ کر سوال نہیں کیا کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنا یقین اور اعتقاد ہے کہ اگر ایک ولی خدا مجھے بیابان میں چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ بھی کسی پہ اعتماد کر کے جا رہا ہے، اور اس خاتون کا بھی اس ذات پہ اپنا توکل ہے۔ جب ابراہیم جا رہے تھے تو بی بی نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اطمینان کے ساتھ اس جگہ میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ پس جس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ولی خدا کی پیروی میں اور توکل خدا پر اعتماد کرتے ہوئے سب کچھ قبول کر کے بیٹھ گئی ہیں، وہ جب وہ جناب اسماعیل کی باری آتی ہے تو وہاں پہ اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے نا۔ اب یہاں پہ بیٹے کو بچانے کی بات نہیں ہے، کس کو ہے؟ ولی خدا کو بچانے کا ذریعہ بنی ہے، اور ولی خدا جب تلف ہو رہا ہے اس کو بچانے کے لیے صفا اور مروہ کا چکر لگا رہی ہیں۔ اور یہی صفا اور مروہ کا چکر لگانا خدا کی نگاہ میں کیا تھا کہ جب بھی ولی خدا کے لیے آپ کوئی اقدام کریں تو خالق کائنات کی طرف سے اس کی عظمت اتنی ہے کہ وہ سارا مناسک حج کے طور پہ خالق کائنات اس کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ وہ ایک عام خاتون ہے، ایک ولی خدا کو بچانے کے لیے دوڑی، سارا کچھ کیا، اور ظاہری طور پہ کامیاب بھی نہ ہوئی۔ خود ولی خدا کے پاؤں سے چشمہ پھوٹا جو قیامت تک جاری رہے گا اور قیامت تک بشریت کو سیراب کر رہا ہے مادی اعتبار سے۔ خوب جب وہ ولی خدا اس کے بارے میں اتنا اہتمام کیا جائے تو صفا و مروہ کیا ہے؟ ارکان حج میں ہوتا ہے، اور یہ مسلمان اگر ان کو انجام نہ دے تو حج مقبول نہیں ہے۔ خوب اب آئیں وہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے منہ بھر کے بکواسات کرتے ہیں۔ ایک ولی خدا بنام سید الشہداء اپنے گھر سے نکلے، اور گھر سے نکلنے کے بعد کیا کیا؟ 1,24,000 پیغمبروں کی جسمانی محنت نہیں، روحانی محنت، پورے کے پورے جتنے بھی نتائج مقام نبوت پر مترتب ہونے جا رہے تھے، اگر اقدام امام حسین علیہ السلام نہ ہوتا تو سب کا سب رائگان جاتا۔ خوب سب کے سب انبیاء کی محنت کو چند گھنٹوں میں امام حسین علیہ السلام نے خود کو شہید کر کے انبیاء کے تمام تر اقدار کو زندہ کر دیا۔ اور زندہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی جو بشریت کے اندر غیرت، عفت، حیا جو باقی ہے، یہ نمونہ کس کا ہے؟ یہ سید الشہداء کی محنت ہے۔ وإلا اگر سید الشہداء کا اقدام نہ ہوتا، آج دیکھیں غربیوں کے اندر ماں بہن کی کوئی تمیز نہیں، یعنی جانور اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تمیز نہیں ہے۔ خوب انسان کو اس کا شاکر ہونا چاہیے
کہ سید الشہداء کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج انسانوں کے اندر حیا اور عفت اور یہ اقدار انسانی اور فطری امور باقی ہیں۔ اس معصوم کی نہضت کو جاری رکھنے کے لیے آیا پھر قرآنی ثبوت چاہیے، الگ سے کوئی خاص آیات چاہیے کہ جو یہ ثابت کر رہی ہوں کہ امام کے مشن کو جاری و ساری رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے۔ اگر جناب حیدر کے مشن کو زندہ رکھا جا رہا ہے قیامت تک، اور جو ایک نبی کے جسم کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں اور اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتی لیکن اپنی طرف سے ساری محنت کرتی ہیں، تو خداوند عالم ان کو ارکان حج میں قرار دیتا ہے۔ تو سید الشہداء کیا ہیں؟ کہ نہ فقط ارکان حج ہیں بلکہ کل فروع دین اس پر وابستہ ہے، جتنے فروعات دین ہیں جب تک حسین ان میں نہیں ہے ان فروعات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا آپ جا کر دیکھیں، عید قربان ہو زیارت امام حسین، عید فطر ہو زیارت امام حسین، رجب کا مہینہ آ جائے زیارت امام حسین، عاشور آ جائے زیارت امام حسین، بعثت آ جائے زیارت امام حسین، غدیر آ جاتی آخر یہ کیا وجہ ہے؟ جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ کیوں؟ شب قدر کرو زیارت امام حسین، وجہ کیا ہے؟ یہ وہی وجہ ہے کہ جس کی جتنی محنت تھی اسی اعتبار سے خداوند عالم نے ان آثار کو باقی رکھا ہے اور ان آثار کو باقی رکھنا چاہیے۔ پس یوں نہیں تھا معاذ اللہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کے فراق میں گریہ ازاری کر رہے تھے، نہ، ایک ولی خدا کے فراق میں، اور ایک ولی خدا جو بشریت کی نجات کا سبب بننے جا رہا ہے اس کے فراق میں اتنا آہ وہاں اور اتنا گریہ ازاری کہ جو صبر جمیل کا ہی مصداق ہے اور صبر جمیل بن کر گریہ ازاری کرتے رہے۔ پس از نظر شرعی یا از نظر قرآنی مذموم نہیں ہے بلکہ قابل ستائش ہے، اور اس پہ ان کو فرح و سرور کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ولی خدا کے فراق میں اتنا نقصان پہنچے کہ آپ کی بینائی بھی جاتی ہے تو چلی جائے، فرق نہیں کرتا ہے۔ اور یہ امور ایسے ہیں، یعنی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اگر انسان خود قربان بھی ہو جائے تو جادارت اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کی اقدار کو نافذ کر کے جائے، کم از کم یہ ہوگا کہ جب تک اسلام زندہ رہے گا اس کا نام بھی زندہ رہے گا۔ مطلب دیگر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کی سرزمین میں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے ایک کنویں میں پھینکے گئے، لیکن جناب یعقوب علیہ السلام نے کوئی اظہار نہیں کیا۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جب قمیض ان کی مصر سے لے کر بچے آ رہے ہوتے ہیں تو فوراً کیا کہتے ہیں کہ میں ریح یوسف استشمام کر رہا ہوں۔ وہ کیا بات ہے، جو چند قدموں پہ یوسف ہے خود اس کا احساس نہیں ہو رہا، اور ایک زمانے میں پھر جا کر مصر سے قمیض آ رہی ہے اور وہاں پہ ریح یوسف کا پتہ چل جاتا ہے۔ خوب دونوں میں کیسے قابل جمع ہوں، یعنی کیسے جمع کیا جائے ان دو مطالب کو کہ ابھی جو چند قدموں پہ تھے اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلا، خوب جب وہاں سے آ رہے ہیں تو اس وقت آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ یہ کیسے سازگار ہے؟ اس کے لیے ایک مقدمہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی بات انشاءاللہ بعد میں عرض ہوگی۔ وہ یہ ہے، اگر ایمان کے درجات اور اثرات ہیں، کم ترین درجہ ایمان کا یہ ہے، البتہ یہ سب کے لیے ہے، نہ فقط انبیاء کے لیے ہے، پوری بشریت کے لیے، کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ زندگی بھر کیا کرو، ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ غیب کو شہود میں تبدیل کرو۔ جو یہ کام کر لیتا ہے وہ حقیقی معنوں میں مومن ہے۔ غیب و شہود کا معنی یہ ہے، ابھی تو ہم نے کیا کیا، جیسے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی خدا غیب ہے ایمان رکھتے ہیں، قیامت غیب ہے ایمان رکھتے ہیں، باقی بھی جتنے مسائل ہیں، فرشتے، وحی، دیکھا ہے کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ایمان تو ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے، ایمان بالشہود نہیں ہے، بالشہود تو نہیں ہے نا، کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اب ان کی تعلیمات جا کر دیکھیں، وہ کیا فرماتے ہیں معصوم، کہ میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی غیب کو شہود میں تبدیل کیا ہے۔ خوب
جب سوال ہوتا ہے کہ ارأیت ربک، کیا اپنے رب کو دیکھا ہے، تو جواب کیا ملتا ہے؟ آیا میں ایسے خدا کی عبادت کروں جس کو دیکھتا نہیں ہوں؟ یعنی وہ عبادت نہیں ہے جو انسان کو شہود کی منزل پہ نہ لے کر آئے۔ پس تمام بشریت کی جو دائرہ اسلام یا دائرہ ایمان میں آتے ہیں، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ غیب کو شہود میں تبدیل کرنا ہے، اور اسی لیے قرآن نے ذکر بھی کیا ہے۔ کیا؟ پہلا قانون، کلا لو تعلمون علم الیقین، تو پھر کیا ہوگا؟ لترون الجحیم، یعنی اس رہتی دنیا میں کام کیا کرو؟ علم الیقین پہ آؤ، اور جب علم الیقین پہ آ جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ غیب شہود میں بدل جائے گا۔ وہی جو رہتی دنیا میں جہنمی ہیں، آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے جہنمیوں کو مشاہدہ کر سکتے ہو، جس طرح کہ کیا حارثۃ ابن زید نے۔ حارثۃ ابن زید نے یہی کیا نا، پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے کیا کہا کہ آپ کی بس میں بیٹھنے والے بعض جہنمی ہیں اور بعض بہشتی ہیں، جنتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی وہ ذمہ داری ہے کہ جو انسان کی اس دنیا میں ہے کہ غیب کو شہود میں تبدیل کرنا ہے۔ اگر کر لیا جتنے اندازے میں اور جتنی مقدار میں آپ غیب کو شہود میں تبدیل کرتے جائیں گے، اتنے ہی اعتبار سے آپ کے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ البتہ اگر نہ کر پائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دائرہ دین سے خارج ہو گیا نا۔ اگر انسان تعبدیات پہ عمل کرتے ہوئے تعبدیات کا پابند رہے، اگرچہ شہود کی منزل نہیں پاتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے درجات اپنی جگہ پہ محفوظ ہیں۔ البتہ خدا نے کیا کہا ہے؟ خدا نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ کام تم خود کر لو، خفا بیا ونعم المطلوب، آپ نے کر لیا ہے، لیکن اگر آپ غیب کو شہود میں تبدیل نہ کر سکے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کہا کہ ہم خود یہ کام کریں گے آپ کے لیے، کہ پردہ جب اٹھائیں گے، آپ کا پردہ جب اٹھے گا، اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو غیب تھا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ شہود ہو جائے گا۔ اسی لیے خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، اس سے کس سے؟ یعنی یہی حقیقت موجود تھی اور موجود حقیقت کو آپ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، هَٰذَا کا اشارہ کس کے لیے؟ اس حقیقت کے لیے جو حقیقت موجود ہو، سامنے ہو، اس کے لیے عربی میں ہاذا کا اشارہ ہوتا ہے نا۔ اس سے غافل تھے، یعنی کیا مطلب؟ یہ حقیقت تھی اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ دیکھتے، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ وہی جو پردہ آپ نے گناہوں کا اپنی آنکھوں پہ ڈالا ہوا تھا، ہم وہ پردہ ہٹائیں گے۔ حقیقت تو پہلے سے موجود تھی، قابل رویت نہیں تھی آپ کے لیے، گناہوں کے نتیجے میں اب گناہوں کا پردہ ہم نے ہٹا دیا، اب اس حقیقت کو دیکھنا شروع کر دو۔ پس پہلی ذمہ داری مومنین کی کیا ہے؟ کہ غیب کو شہود میں بدلنا ہے۔ جو جتنا بدلتا جائے گا اس کے درجات اسی اعتبار سے بلند ہوتے جائیں گے، جس طرح کہ امیر المومنین کا ہے، یا خود پیغمبر اسلام کا امیر المومنین کے لیے ارشاد کہ یا علی انکا ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ آپ سنتے ہو۔ لہذا جب وحی نازل ہوتی تھی، امیر المومنین بالشہادت بالعیان دیکھ رہے ہوتے تھے، اور وحی کے نزول کے بعد جب شیطان کی چیخیں نکلتی تھیں تو ان چیخوں کو بھی امیر المومنین سن رہے ہوتے تھے۔ پس غیب کو شہود میں تبدیل کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ جو جتنا غیب کو شہود میں بدلتا رہے گا اسی اعتبار سے اس کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب یہ مقدمہ تھا، اس مقدمے کے ساتھ انشاءاللہ وارد ہوں گے کہ یہ کیسے قابل جمع کریں کہ جناب یعقوب علیہ السلام ایک چند قدموں پہ بیٹے کی خبر سے آگاہ نہیں، اور ایک زمانہ آتا ہے کہ سینکڑوں کلومیٹروں کے فاصلے پہ قمیض لے کے چلتے ہیں، خبر پہلے دے دیتے ہیں کہ میں ریح یوسف کو استشمام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری بعد میں عرض ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔